بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کے ماندانہ طرز عمل کے نتیجے میں لگ بھگ ایک دہائی سے تعطل کا شکار جنوبی ایشیا میں علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کی جگہ لینے کے لیے ایک نئی تنظیم کے قیام کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے 6 ماہ میں اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش اس نئی علاقائی تنظیم کے قیام کی تجویز پر کام کر رہے ہیں، جو ممکنہ طور پر ناکارہ ہو چکی سارک تنظیم کی جگہ لے گی۔ بھارتی ذرائع کے مطابق اسلام آباد، بیجنگ اور ڈھاکہ کے درمیان بات چیت اب اعلیٰ مرحلے پر ہے، کیونکہ تینوں ملکوں کا اس امر پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ علاقائی تعاون، ترقی اور رابطوں کے لیے ایک نئی تنظیم وقت کی ضرورت ہے۔ چین کے شہر کنمن میں پاکستان، چین اور بنگلہ دیش کا حالیہ افریقی اجلاس ان سفارتی کوششوں کا حصہ تھا۔ تینوں ملکوں کے اعلیٰ سفارتکاروں کے اپنی نوعیت کے اس پہلے بڑے اجلاس نے خطے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے احساس تنہائی میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ 19 جون کو کنمن میں ہونے والی میٹنگ کا حتمی مقصد جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کو جو سارک کا حصہ تھے نئے گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دینا تھا، جس کے لیے رابطہ کاری کا کام تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس وقت تک سارک کے رکن ملکوں سری لنکا، مالدیپ، افغانستان، نیپال اور بھوٹان سے رابطے کیے جا چکے ہیں اور ابتدائی مرحلے میں پہلے 3 ملکوں کے گروپ کا حصہ بننے کی امید ہے۔ اس مرحلے پر اس کی دیگر دلچسپیوں کو دیکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ رابطہ نہیں کیا جا رہا، البتہ اسے بعد میں تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی جائے گی، مگر بھارت کی جانب سے قبول کیے جانے کا امکان کم ہی ہے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مخاصمانہ تعلقات کا یرغمال بن جانے کے بعد سارک اپنے بیان کردہ مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ چنانچہ نئی تنظیم کے قیام کا بنیادی مقصد رابطوں کے ذریعے ترقی میں باہمی تعاون کے فروغ اور بہتر تجارت سے زیادہ علاقے مشغولیت حاصل کرنا ہے، اور جس لمحے یہ تنظیم عملی شکل اختیار کرے گی تو سارک، جسے کبھی جنوبی ایشیا کی یورپی یونین کہا جاتا تھا، وہ عملاً ختم ہو جائے گی۔ ہندوتوا کے پجاری بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے سارک کو علاقائی چوہدراہٹ کا ذریعہ بنانے کے لیے تنظیم کے چھوٹے رکن ملکوں پر دباؤ ڈالنے کے نتیجے میں نومبر 2016 میں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی سارک کی 19ویں صوبائی کانفرنس میں بھارت کی حمایت پر 3 دیگر ملکوں افغانستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے بھی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ تحقیقت سارک تنظیم کی موت کا اعلان تھا، کیونکہ اس کے بعد اب تک 10 سالوں میں یہ ایک عضو مکمل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سارک کے غیر فعال ہونے کے بعد خلا پیدا ہو گیا ہے، چنانچہ جنوبی ایشیا میں علاقائی رابطوں و باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ایک زیادہ فعال اور تمام رکن ملکوں کے لیے یکساں امکانات کے حامل پلیٹ فارم کی ضرورت دو چند ہو گئی ہے۔ علاقائی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ بھارت اپنے مخصوص مفادات کی وجہ سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO جیسے علاقائی گروپوں میں خود کو مسفٹ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے گزشتہ 2 SCO سربراہی اجلاسوں میں شرکت نہیں کی۔ اس 10 رکنی سیکورٹی اتحاد میں چین، روس، ایران، پاکستان اور وسط ایشیا ریاستیں شامل ہیں۔ مغرب میں چین اور روس کی موجودگی کی بنا پر اس اتحاد کو اکثر مغرب کو چیلنج کرنے کے لیے علاقائی بلاک کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور یہ بات بھارت کی خارجہ پالیسی سے متصادم ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔